حضرت تمیم داری ملک شام کی طرف سفر کے لیے گئے تو واپس آئے تو مسجد نبوی شریف کے لیے وہ قندیلیں خرید کے لائے، بتیاں خرید کے لائے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جمعے کی رات تھی، وہ سفر سے واپس آئے تو مغرب سے پہلے پہلے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر وہ ساری قندیلیں لٹکا دی اور ان کے اندر وہ ساری چیزیں بھر دیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو مسجد نبوی شریف جگمگ 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 کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو ساری قندیلیں لٹکی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا یہ کام کس نے کیا؟ تو کہا جی وہ تمیم داری نے کیا۔ تو حضور نے دعا دی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعا کرائی نہیں جاتی۔ حضور نے کہا اے تمیم داری، جیسے تو نے اسلام کو روشن کیا اللہ تجھے بھی روشن کر دے۔ تو مسجد کے اندر لائٹ لگانے سے اسلام روشن ہو جاتا ہے اور حضور دعا دے دیتے ہیں، تو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے سے اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک آگ نمودار ہوئی، آگ جو مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی، تو آپ نے حضرت تمیم داری کو فرمایا کہ آپ اس آگ کو روکیں۔ وہ حضور نے جو دعا دی تھی نا، اس دعا کا حضرت عمر نے فرمایا، کہا جی میں نہیں روک سکتا۔ آپ نے فرمایا اور کون روکے گا؟ جو تمیم داری نہیں روک سکتا تھا۔ تو آپ ڈنڈا اٹھا کر اس آگ کے پیچھے گئے، آگ آ رہی تھی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آگ کے لیے تو فائر بریگیڈ منگایا جاتا ہے، پانی منگایا جاتا ہے، لیکن یہاں صحابی رسول ڈنڈا اٹھا کر آگ کی طرف چل پڑے۔ تو آپ نے جب آگ نے آپ کو دیکھا تو آگ پیچھے مڑی، کی محمد سے یہ جہاں چیز ہے کیا۔ آپ نے ڈنڈے سے ایسے اسے ہانکا جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا، ادھر سے وہ ہو تو آپ ڈنڈا لے کر ادھر چلے جائیں، اس کو ایسے قابو کر لیا، آپ نے آگے لگا لیا اس کو، اور چلتے چلتے آپ اسے غار کے کنارے لے گئے، پہاڑ کے اندر غار، آپ نے اس کو جیسے بکریاں باڑے میں داخل کی جاتی ہیں، آپ نے اس آگ کو اس غار کے اندر داخل کیا اور خود بھی ڈنڈا لے کر اندر داخل ہو گئے۔ کیوں جی؟ حضرت عمر پھر کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا جنہیں تمیم داری نو ویکھیا ایک او بندہ ہے، جنہیں نہیں ویکھیا ایک او بندہ ہے، فرمایا دو میں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت علاء الحضرمی یہ حضور کے صحابی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ 3 باتیں ہم نے ان میں ایسی دیکھی جو کسی میں نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا جب بھی پانی کی ضرورت پڑی آپ نے ہاتھ اٹھائے بارش ہو گئی۔ فرمایا جب بھی ہم سمندروں کی طرف گئے، دریاؤں کی طرف گئے، پل نہیں تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پانی اتے پیر رکھیا تے آپ بغیر پل تو پانی تو گزر گئے۔ دوسری فرمایا تیسری گل یہ جدو آپ فوت ہو گئے تے اسی انہوں نے دفن کیتا، حضرت ابو ہریرہ راوی، آپ فرمایا کہ جدو اسی حضرت علاء الحضرمی نو دفن کیتا تے ایک صحابی دا بٹوا وچ رہ گیا، اسی دفن کر کے فارغ ہوئے تو بٹوے تے مراد پیسے انہوں دے وچ کوئی چیزاں رہ گئیاں قیمتی، تے انہاں کہا او میری تے چیز ڈھہ پئی وچ، حضرت علاء الحضرمی نو قبر وچ رکھ دیاں، انہاں کہا لو جی یہ تے ساڈے علماء نے بھی لکھیا نا کتنی قیمت ہوے تے قبر کھولی جا سکتی، ہاں جی، تو وہ قیمت اتنی بندی سی جہدے نال قبر دوبارہ کھولی جا سکتی، عام چیزاں نال نہیں کھولی جا سکتی۔ ساڈے علماء نے ایک حد متعین کی تھی بھائی اتنی قیمتی چیز قبر وچ ویسے کھولن دی اجازت نہیں، قبر یہ بندے تے رب دے درمیان ایک راز ہے، قبر یہ راز نو افشا نہیں کرنا چاہیے، بندے دا معاملہ رب نال ہے، اور رب وہ بندے نال کی کردا ہے، ساڈا اتنا ہی کام سی اسی انہوں کیوں جی، ہاں جی، اسی انہوں نوا دوا کے تے کیوں جی بس اتنا ہی ساڈا کام ہے، یہ راز ہے۔ صحابہ کہندے نے اسی پھر قبر کھودی، بس اتنی دیر سی کہ اسی قبر دفن کیتا تے دوبارہ پھر قبر کھودنی شروع کر دیتی، جدو اسی قبر کھودی تے حضرت علاء الحضرمی قبر میں موجود نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ 3 باتیں ہم نے
صحابی رسول حضرت علاء الحضرمی کے اندر دیکھیں جو کسی صحابی کے اندر نہیں دیکھی. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے. اگر کسی کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی، محب رسول ہونے کے دعویٰ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کسی کی چمچگیری سے باز نہ آیا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد.